وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. جزاک اللہ خیر. یہ حدیث بالکل یعنی پچھلی حدیث کے مطابق اس کا مضمون ہے. اس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ہیں. یہ انصاری صحابی تھے اور ان کے والد سمعان بھی صحابی تھے. سمعان سین کے کسرے کے ساتھ، وہ بھی صحابی تھے. انصار سے ان کا تعلق تھا. اور جو پیچھے آپ نے پڑھا بالکل وہی اس کا مضمون ہے. ایک نئی بات اس میں یہ ہے، جب اللہ رب العزت اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو ساتوں آسمانوں پر کب کبھی طاری ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اللہ کے فیصلے کی عظمت اور ہیبت ہے کہ آسمان جیسی سخت مخلوق بھی کپکپاہٹ کا شکار. ساتوں آسمانوں پر رعدہ، ایک کب کبھی طاری ہوتی ہے، ایک حرکت اور ارتعاش آسمانوں میں ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے فیصلے سے آگاہ فرماتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی طبرانی میں، جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے تھے، اور یہ آیت آپ نے پڑھی ممبر پر کھڑے ہو کر کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ادا نہیں کرتے، کما حق کو اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور اچانک میری نگاہ ممبر پر پڑی. ممبر کانپ رہا تھا، ممبر میں اس طرح کا ارتعاش تھا، ممبر پر ایک کپکپاہٹ طاری تھی. اور انسان اتنا سخت دل، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، نصیحت قبول نہیں کرتا. تو آج تذکر کا وقت ہے، پڑھو اور سمجھو اور اپنی اصلاح کرو، اپنے عمل کی، عقیدے کی، اپنی توحید کی. یہ جمادات ہیں، یعنی یہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ما قدر اللہ، اس آیت کو سننے سے اس پر ایک خوف اور کبھی طاری. یہ جمادات کا تعلق ہے. اللہ اکبر. تو یہ حدیث وہ سابقہ مضمون والی ہے، تو اس لیے اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے. مضمون وہی ہے کہ فرشتوں پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آتا ہے، اور پھر ان کو یکے بعد دیگرے، ساتویں آسمان پہ چھٹے آسمان، پھر پانچویں آسمان، اس طرح آہستہ آہستہ تمام فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہی ملتی ہے. اور پھر وہ فیصلہ جہاں اس کی تنفیذ ہوتی ہے جبریل وہاں اس کو پہنچا کر آتے ہیں. یہ پروردگار کے فیصلے کی عظمت ہے. یہاں شیخ الاسلام کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اور اتنی قوی مخلوق ہے مگر بے بسی دیکھو، اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھو، فرشتوں کا عجز دیکھو، فرشتوں کی خشیت دیکھو. تو ہمیں بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے خوف میں مبتلا ہے. تو پکارنے کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کی توحید کا حق اور تقاضا یہ ہے اسی کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی سے استغاثہ اور استعانت کی جائے. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
جزاکم اللہ خیر. باب الشفاعہ. یہ شفاعہ اصل اس کا معنی جفت عدد. جفت عدد ایک طاق عدد ہوتا ہے، ایک جفت ہوتا ہے. طاق کو وتر یا وطر بولتے ہیں اور جفت کو شفیع یا شفاعہ بولتے ہیں. اور شفاعہ کا معنی سفارش کرنا، کیونکہ سفارش سے ایک اکیلا انسان جفت ہو جاتا ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی سفارش کرنے والا اس کے ساتھ مل کر گویا اس طاق کو اس نے جفت کر دیا. اس لیے شفاعہ کو شفاعہ کہا جاتا ہے، سفارش. سفارش جو ہے یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور شفاعت حق ہے. لیکن شفاعت کی دو قسمیں جو آیات آپ نے پڑھی، ان میں سے بعض آیات میں شفاعت ثابت ہے کہ ہوگی اور شفاعت حق ہے، اور بعض آیات میں کیا ہے کہ شفاعت باطل ہے، قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی. یہ کوئی تناقض نہیں ہے. جو شفاعت ثابت ہے وہ اور ہے، اور جس شفاعت کی نفی ہے وہ اور ہے. تناقض نہیں ہے، بلکہ شفاعت مثبتہ ہے، جو ثابت ہے وہ شفاعت اور ہے، اور جس کی نفی ہے وہ اور ہے. نفی کس کی ہے؟ نفی اس شفاعت کی ہے جس کا دعویٰ مشرکین مکہ کرتے تھے، یا اب بھی اہل شرک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے، ہماری سفارش کرنے والا، فلاں ہمارا شفیع ہے. یہ شفاعت باطل ہے. اپنی مرضی سے کوئی کسی کو شفیع قرار دے اور اس کو شفیع قرار دے کر اس کو پکارے اور اس سے مدد طلب کرے، اور یہ زعم رکھے یا امید رکھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے. اس قسم کی ہر شفاعت باطل ہے. تو قرآن و حدیث میں جہاں جہاں شفاعت کا انکار ہے یا نفی ہے، وہاں یہ باطل شفاعت ہے. اور حق شفاعت، ثابت شفاعت کیا ہے؟ ثابت شفاعت جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی اپنے امر سے، اپنی مرضی اور اختیار سے کسی شخص کو شفاعت کرنے کا اختیار دے گا. یعنی کہ جو چاہے شفاعت کر لے. جو شفاعت کرے گا، جو بھی کرے، وہ اللہ کے امر سے کرے گا، جو بھی شفاعت کرے. یعنی شافع کون ہوگا، شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ جس کو شفاعت کی اجازت کون دے؟ اللہ تعالی. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ یہ مشفوع، ایک ہے شافع شفاعت کرنے والا، ایک مشفوع جس کی شفاعت کی جائے. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی شفاعت کرنے میں اللہ راضی ہو. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی کس کی شفاعت پر راضی ہے. اس نے خود بیان کر دیا کہ یہ حق صرف اہل توحید ہے. ایک موحد کے علاوہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. جس شفاعت میں یہ تین باتیں جمع ہیں وہ شفاعت ثابتہ اور شفاعت حق ہے. اور باقی جو مشرکین نے یہ آج بھی شفاعت کے تعلق سے جو لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں، ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. اپنی مرضی سے آپ کو شافع بنا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. باطل ہے یہ. کسی کو پکاریں مدد کے لیے کہ قیامت کے دن ہماری کفایت کریں گے، یہ شفاعت باطل ہے جو قطعاً کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی، اور قطعاً اس کا کوئی قیامت کے دن وجود نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں شفاعت حق کی طلب کرنی چاہیے. اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. جن شعبدہ بازیوں میں اور حرکتوں میں تم مصروف ہو وہ لمبا کام ہے. یہ آسان اور سہل کام ہے. اور کیا؟ عقیدے کا فہم اور توحید کا فہم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور بالکل خالص ہو کر، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر اس کلمے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اپنی پوری زندگی اسی خالص کلمے پر گزار دی.
انہیں شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش کا ایک سب سے قوی سہارا ہے پیغمبر کی شفاعت۔ تو اس میں جو مفروضے ہیں وہ باطل ہیں۔ کوئی شفیع آپ اپنی مرضی سے تلاش کریں یا بنائیں، یہ شفاعت باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مفروضہ غلط قائم کریں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے ایک محفل منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی۔ کہاں لکھا ہوا؟ یہ سارے امور کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، دلیل پیش کرو۔ اور پھر یہ سارے مفروضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کہ میری شفاعت کن کو حاصل ہوگی؟ جن کی توحید خالص ہوگی۔ تو جو باتیں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے کی جاتی ہیں وہ ساری باطل۔ تو اس قسم کی شفاعت اور توسل کے سارے علائق یہ دین کے خلاف ہیں، دین کے مزاج کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا نہیں چڑھتی اوپر، یہ دین کے خلاف، نقل کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف۔ دعا کس کو کرنی، کس سے کرنی؟ اللہ سے۔ اس ذات کا تعارف کیا ہے؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاخ سے بھی قریب ہیں، اتنا قریب ہے۔ اس سے دعا کرنی جو قریب ہے۔ ہم کیا کہیں یا اللہ نہیں تو قریب ہے مگر میں پہلے بغداد جاؤں گا، بغداد والے کے وسیلہ لے کر آؤں گا پھر تجھ سے مانگوں گا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سے وزیر کا وسیلہ ضروری ہے ملاقات کے لیے، لیکن بھائی بادشاہ اگر تیرے کمرے میں آ جائے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے، اور تو کہ نہیں پہلے وزیر کے پاس جاؤں گا، وسیلہ لاؤں گا پھر تجھ سے مانگوں گا، تو یہ دانش اور عقل ہے، یہ حماقت ہے، نقل کے خلاف، اللہ کی وحی کے خلاف، دین کے خلاف، عقل کے خلاف۔ تو ان آیات میں شفاعت حقہ کا بھی ذکر ہے اور شفاعت باطلہ کا بھی ذکر ہے، جن کی ہم نے وضاحت کر دی۔ فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ڈرائیے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف اٹھایا جائے گا، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ قیامت کے دن کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہاں شفاعت کا انکار ہے۔ کس شفاعت کا؟ جو شفاعت آپ کے مفروضوں کے تحت ہے، جس شفاعت کے مشرکین مکہ قائل تھے، تو یہ شفاعت منفیہ ہے جس کا انکار ہے۔ قل للہ شفاعت جمیعہ، یہ کلمہ حق ہے، کہہ دو ساری شفاعت کا صرف اللہ مالک ہے، اللہ تعالی ساری شفاعت کا مالک ہے، لہذا جو بھی شفیع ہوگا، جو مشفوع ہوگا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کے بنائے ہوئے قواعد کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ شفاعت جو آپ نے خود بنائی وہ آپ کے مفروضے ہیں، وہ باطل ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کا مضمون۔ کون ہے جو اللہ کے شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ روز قیامت ایک شفاعت کبریٰ ہے۔ لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں موقف کی تکلیف سے چھٹکارا چاہیے، حساب نہیں ہو رہا، حساب و کتاب نہیں ہو رہا، اتنی سختی اور شدت، اور لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ شفاعت کرو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے، اور ہر نبی انکار کرتا ہے۔ کتنی بے بسی، ہر نبی کہ میں اس اہل نہیں ہوں۔ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ابدا، ہمارا رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ ہم کیسے سامنے آئیں، ہم کیسے سفارش کے لیے جائیں؟ بالآخر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، آپ شفاعت کیجئے۔ فرمایا کہ ہاں یہ میرا مقام، اور اللہ کے پیغمبر جائیں گے، جاتی شفاعت کریں گے؟ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، طویل ترین سجدہ، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے
جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ حمد و ثنا آپ کے دل میں ڈالے گا، القاء کرے گا، اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، لمبا سجدہ ہوگا، بالآخر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے، اب کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی معزون ہوں گے، اذن ملے گا تب شفاعت کریں گے۔ تو ہم نے اس شفاعت کے تعلق سے کتنے جرت کے مظاہرے کیے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر شفیع ہوگا اور فلاں شفاعت کرے گا، فلاں شفاعت کرے گا۔ یہ سارے مفروض باطل، اور قرآن و حدیث اسی شفاعت کی نفی کرتے ہیں۔ شفاعت ایک ہی ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، فرمایا کہ فرشتے بھی اگر شفاعت کریں گے کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا جب تک فرشتے اللہ کے اذن سے شفاعت نہیں کریں گے۔ حالانکہ فرشتے کتنے مقرب ہیں، لیکن نہیں، شفاعت کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ فرشتے بھی شفاعت اگر کریں گے تو ان کی شفاعت نافع نہیں ہوگی جب تک فرشتوں کو اللہ کا اذن حاصل نہیں ہوگا، ان کی شفاعت کارگر نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن فرشتے شفاعت کریں گے۔ جی۔ وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي متنفية يوم القيامة كما نفاها القرآن۔ یہ ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہی جو تفصیل ہم نے عرض کی کہ شفاعت منفی اور شفاعت ثابتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان سب کو تم پکارو، دیکھو ان کی بے بسی، دیکھو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ آسمان و زمین اور مخلوق کی پیدائش میں کوئی ان کی شراکت ہے، اور نہ کسی قسم کا کوئی تعاون ہے، اور نہ یہ شفاعت کے مالک ہیں۔ شفاعت اگر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ کا اذن حاصل نہ ہو۔ تو شیخ الاسلام نے بھی شفاعت کی دو قسمیں بنائی، منفیہ اور ثابتہ۔ شفاعت منفیہ وہی ہے جو ہمارے مفروضوں پر قائم ہے، جس کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شفاعت ثابتہ ان تین چیزوں کے ساتھ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت کا جو ہے وہ حق دے گا، اس مقام پر بہت سے بندوں کو فائز کرے گا، اور سب سے جو بڑی شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، وہ اللہ کے پیغمبر کا حق ہے، اور آپ صاحب مقام محمود ہیں اسی شفاعت کے تعلق سے۔ اور آپ کی شفاعت بہت سی قسموں کی ہوگی۔ ایک شفاعت آپ کی یہ ہوگی کہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو گناہ گار جہنم میں جا چکے ہیں، موحد، ان کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان کو نکال لے جہنم سے، بچا لے ان کو۔ ایک شفاعت یہ بھی ہوگی کہ جنت میں بعض لوگوں کا درجہ نیچے ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر شفاعت کریں گے یا اللہ ان کا درجہ اور اونچا کر دے، ان کو اور رفعت عطا فرما دے۔ اور بعض کتب میں جو ہے وہ آپ کی ایک شفاعت آپ کے چچا ابو طالب کے لیے بھی ہوگی، جس نے خدمت بہت کی، حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ یہاں تک بعض وقت مراحل آتے کہ ابو طالب کو اگر خدشہ اور شبہ ہوتا کہ رات مشرکین مکہ میرے بھتیجے پر حملہ نہ کر دیں، تو ان کو مشرکین مکہ کے سامنے اپنی چارپائی پر سلاتا، اور لوگ دیکھ لیتے یہ آپ کی چارپائی ہے، اور پھر ابو طالب رات کو آتا اور آپ کو اٹھاتا اور وہاں اپنے بیٹے کو سلا دیتا، اور اللہ کے پیغمبر کو کہیں اور جا کے سلاتا۔ اس قدر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھا، مگر جو ہے وہ حق نصیب نہ ہوا اور توحید نصیب نہ ہوئی۔ آگے وہی ذکر آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کی بھی شفاعت کریں گے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اخف اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کا سارا جسم جہنم سے باہر ہوگا، صرف اس کے 2 قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے 2 کوئلے ڈال دیے جائیں گے جو اس کے 2 قدموں کے نیچے ہوں گے۔
باقی سارا جسم آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہوگا اور آگ سے پاک ہوگا، لیکن یغلی بہما دماغہ، ان دو جو جمرے اور جو دو کوئلے ہیں اتنی شدت ہوگی کہ دماغ بھی کھولے گا، جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے، تو اتنی شدت ہوگی اس میں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے یہ ابو طالب کو ہوگا، یہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے یہ عذاب کی تخفیف ہوگی۔ جی وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى جی واشفع یہ ہم نے بیان کر دیا۔ جی جی ہاں، تو نبی علیہ السلام آئیں گے شفاعت کے لیے تو آ کے شفاعت شروع نہیں کر دیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجئے، سنی جائے گی، اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، واشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جی وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه۔ جی یہ ہے شفاعت کا جو اصول اور ضابطہ، یعنی قیامت کی ساری شفاعت اس ایک اصل پر قائم ہے، اس حدیث پر قائم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ فرمایا کہ صرف وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہیں، اس کا اقرار کریں بالکل خالص، جن کے عمل میں، عقیدے میں، اقرار میں، اعتراف میں، عمل بھی توحید میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہ ہمارا سہارا ہے بہت بڑا، اس سہارے کو پانے کے لیے اپنی توحید درست کیجئے اور اپنی توحید کو مستحکم کیجئے اور اس کو شرک کے شوائب سے پاک صاف کر لیجئے۔ جی فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس شفاعت کی نفی ہے وہ اہل شرک کے لیے، یا شفاعت کے جو غلط مفروض ہے وہ نفی ہے، اور جو شفاعت ثابت ہے وہ صرف اہل توحید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے شافع بنائے گا، یہ ان کی تکریم ہوگی، اور اپنے اختیار سے مشروع بنائے گا تاکہ ان کی بخشش ہو جائے اور ان کے لیے رحمت جو ہے وہ کھول دی جائے اور ان کو عطا کر دی جائے۔ تو شافع بھی اللہ بنائے گا اور مشفوع بھی اللہ بنائے گا۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں یحد لہ حدا، اللہ حد قائم کرے گا مشفوعین کی کہ کس کی شفاعت کرنی ہے اور کس کی شفاعت نہیں کرنی۔ تو اس شفاعت کو غلط مفروضوں سے آپ جو ہے اس کے مفہوم کو آپ غلط نہ کیجئے، بلکہ جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھیں، اس کو اپنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے۔ چلیے ایک باب پڑھ لیں، چھوٹا سا باب ہے، چھوٹا سا انشاءاللہ۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بارک اللہ فیک. یہ باب توحید کی تیسری برہان ہے. اب تک دو ہم نے پڑھ لی، یہ تیسری برہان ہے، اور وہ ہدایت کا معاملہ.
یہ باب قرآن پاک کی آیت پر قائم ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں، انہیں بھی ہدایت آپ نہیں دے سکتے. یعنی یہ بھی ایک بے بسی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور بتائیں. تو یہ کم از کم یہ چیز تو نبی کے اختیار میں ہوتی کہ جس کو چاہے ہدایت دیں، جس کو چاہے نہ دیں. لیکن یہ معاملہ بھی جو نبی کا وظیفہ ہے، نبی کا وظیفہ تخلیق نہیں ہے، پیسے بانٹنا نہیں ہے، لیکن دین تقسیم کرنا تو ہے نا. تو اس میں کچھ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے نہ دیں. لیکن نہیں، بے بسی دیکھو کہ جسے آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہے، اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. مختار کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس معاملے میں بھی آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. کتنی بے بسی. ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ہدایت بمعنی ارشاد اور ایک ہے ہدایت بمعنی توفیق. بمعنی ارشاد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بتانا اور دکھانا، یہ نبی کا منصب ہے. یہ ہمارا بھی کام ہے، ہم بھی ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ بندوں کو ڈیوٹی دی گئی ہے. اور ایک ہے ہدایت بمعنی توفیق، کہ جس کو راستہ دکھایا گیا ہے اس کے دل میں توفیق آ جائے اور وہ قبول کر لے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہاں یہ توحید کی بڑی قوی برہان ہے کہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی اختیار نہیں دیا گیا. اناج کا، رزق کا اور تخلیق کا، موت کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو ہدایت تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اس میں کچھ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو ہدایت دے دو. لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس. پیارے پیغمبر نے بڑی کوشش کی اپنے چچا کے بارے میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے، نہیں ہوئی، آخر دم تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، یہ لوگ نہ سنیں، میرے کان میں پڑھ دو. احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. لیکن نہیں پڑھا تو آپ کے اختیار میں نہیں. ابن قیم نے اس موقع پر لکھا ہے کہ جن دنوں نبی علیہ السلام اپنے چچا پر محنت کر رہے تھے، جو دن رات اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قربانیاں دے رہے، ہر چیز نچھاور کر رہے، آپ محنت کر رہے ہیں مگر توفیق نہیں مل رہی. انہی دنوں ایک شخص بھٹکتا پھر رہا تھا، سرزمین فارس سے نکلا، منزل کا علم نہیں، آگ جلاتا تھا اور آگ کو پوجتا تھا. اور اس کے دل میں یہ نکتہ آیا کہ یہ آگ کیسا ہمارا معبود ہے کہ ہمیں جلانی پڑتی ہے، ہمیں جلانی پڑتی ہے، بجھ جائے تو ہمیں روشن کرنی پڑتی. اس کی ڈیوٹی تھی آگ جلانا. اس آگ سے بھاگی، گھر سے نکلا، اب کہاں جانا ہے، کیا منزل، بھٹکتا پھر رہا ہے، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی کسی کی ملازمت کر رہا ہے، کبھی کسی کی غلامی کر رہا ہے، منزل کا تعین نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا مالک ہے، نبی علیہ السلام جس پر محنت کر رہے تھے ابو طالب پر، وہ اللہ کا مطلوب نہیں تھا. اور جس کا اللہ کے پیغمبر کو علم ہی نہیں، بھٹکتا پھر رہا ہے، وہ اللہ کا مطلوب تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کا مطلوب تھا. بالآخر مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، حق نصیب ہو گیا. سلمان و منا اہل البیت، ایسا اسلام قبول کیا. اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، میں اسلام کا بیٹا ہوں، ایسی ہدایت مل گئی. تو یہ توفیق اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ معاملہ تو نبی علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے تھا. ہدایت آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن نہیں، اس میں بھی آپ کو بے بس رکھا گیا، بے اختیار رکھا گیا. تو پھر کس اختیار کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کس کو پوجو گے؟ کس کے پاس کیا اختیار ہے؟ سارے اختیار کا مالک اللہ رب العزت. تو یہ آگے جو واقعہ، یہی ابو طالب کا واقعہ پڑھ لیجئے، پڑھ چکے ہیں آپ. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، صحیح میں ہے. یہ صحیح جب بھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو ان کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ صحیح سے کیا مراد ہے. کبھی صحیح بخاری میں ہوتی، کبھی صحیح مسلم میں ہوتی، اور کبھی دونوں میں ہوتی. اس لیے جہاں بھی فی الصحیح کہیں تو وہاں تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہاں صحیح سے کیا مراد ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے.
ابن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آ گیا تو جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے، وعندہ عبداللہ بن ابی امیہ ابو جہل، اور عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل اور دیگر جو صنادید قریش تھے وہ وہاں موجود تھے، کمرے میں موجود تھے، اور کمرہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچ گئے، آخری وقت تھا، آپ چاہتے تھے کوشش کریں آخری وقت میں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ کسی نے راستہ نہیں دیا نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اس وقت موت سے قبل پڑھ لیجئے، میں اس کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا۔ فقال لہ، ان دونوں نے کہا، عبداللہ بن امیہ نے اور ابو جہل نے، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب موت سے قبل عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اعراض کر لو گے؟ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پھر اپنی دعوت کو دہرایا، ان دونوں نے پھر وہی بات کی کہ ابو طالب موت سے قبل عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ فکان آخر ما قال، جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ اس کا مطلب عبد المطلب کا دین اللہ کے پیغمبر کے دین سے مختلف تھا، میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یہ الفاظ کہے۔ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پڑھ لیتا، یا ابو جہل خاموش رہتا کہ کلمہ نہ پڑھو، چلو یہ دعوت دے رہا ہے پڑھ لو، اوپر اوپر سے پڑھ لو۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بندہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، اس لیے وہ روک رہے، ورنہ خاموش رہتا کہ چلو وقت گزار لو، اس کی بھی مان لو، اس طرح پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ لیکن نہیں، اس پڑھنے کی کیا آگے تقاضے ہیں، اس پڑھنے سے کیا انقلاب ہے، کیا تبدیلی، وہ جانتا ہے، وہ تبدیلی ہم میں نہیں ہے، کیونکہ کلمے کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کے مفہوم سے ہم نابلد، تکلف سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، 100 بار پڑھتے ہیں مگر معنی معلوم نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے روکا نہ گیا۔ فانزل اللہ عز وجل، اللہ پاک نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کے یہ لائق ہی نہیں اور نہ اہل ایمان کے کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کی دعا کریں، خواہ وہ کتنے قریبی ہوں، کتنے قریبی ہوں، ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ابو طالب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جن سے آپ کو محبت ہو اور جن کی ہدایت آپ چاہیں، آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے جائے کسی اور کو دینا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر کی بے بسی کہ آپ نے استغفار کا کہا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ ابو طالب کو زندگی بھر دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، یہ فیصلے اللہ کے ہیں اور یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ سوال ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے، یہ عین توحید ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی وہ صورتیں جو کچھ مشرکین مکہ میں موجود تھی، جنوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور کچھ لوگ کوئی نیا گھر بناتے تو جانور ذبح کرتے جنوں کے نام پر اور گھر کی بنیادوں میں ڈالتے۔ یہ عمل آج بھی ہو رہا ہے، آج کے مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، کوئی نیا گھر بنا رہا ہے، کوئی نئی بلڈنگ بنا رہا ہے تو بنیادوں کے کام سے قبل جانور ذبح کرے گا اور بنیادوں میں وہ اس کا خون ڈالے گا۔ یہ ارزان للجن، تاکہ جن راضی ہو جائے اور ہمارے اس گھر میں جن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ پلے درجے کا شرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں حاکم وقت کی تعظیم کے لیے تو اس کی دو صورتیں، حاکم وقت آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں یا آپ کے گھر آتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں، اس کی دو صورتیں، ایک ہے ذبح کر کے چھوڑ دیں اس کی تعظیم کی خاطر، یہ شرک ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ ایک یہ کہ ذبح کریں پھر اس کو پکائیں اور اس کو کھلائیں، یہ اس کی ضیافت ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔
یعنی پہلے معاملہ کیا تھا، بڑا سردار آتا تو لوگ اس کے احترام اور تعظیم میں جانور ذبح کرتے اور چھوڑ دیتے. یہ شرک ہے، یہ تعظیم ناجائز ہے. لیکن اگر آپ کسی آنے والے کی تعظیم میں جو ہے وہ ذبح کریں، لیکن نیت کیا ہو، ضیافت کی نیت ہو، اس کے اکرام کی نیت ہو، تو یہ مستحسن اور جائز ہے. باقی خالی تعظیم کے لیے ذبح کر کے چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.